اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ سمندر میں کشتی چلتی ہے اللہ کی نعمت کے ساتھ تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر چل رہا تھا، توحید کی بات ہوئی تھی، تو انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہی باتیں جو پہلے ہو رہی تھی کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا، آسمان کو مسخر کیا، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور یہ درخت قلم بن جائیں اور سمندر میں 7 سمندر مزید ملا دیے جائیں، اللہ کی تعریفیں لکھنے پہ بیٹھ جائیں تو وہ تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، قلم گھس کے ختم ہو جائیں گے اور سیاہی خشک ہو جائے گی سمندروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ اور مزید نعمتیں اس میں بیان کر رہے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کی نعمت کے ساتھ؟ سمندر کا کام ہے ڈبونا، لیکن اللہ نے سمندر کو تجارت کے لیے بہترین ذریعہ بنا دیا۔ اللہ کی نعمت کے ساتھ چلتی ہے کشتی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ رزق ہے، جس کو تم حاصل کرتے ہو سمندری تجارت کے ذریعے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کس کا فضل ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے اس نے سمندر کو مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، تم سمندر کی پشت پہ سوار ہو کر تجارتیں کرتے ہو۔ لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ اللہ دکھائے دیکھو سمندر کو کیسے میں نے تمہارے کام میں لگایا ہے، اور اس میں کتنی مخلوق ہے۔ جب ہم کشتی میں جاتے ہیں تو اللہ کی نشانیاں ہمیں اور زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور خود یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ ہم اس میں رزق تلاش کر رہے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ میں بار بار یہ بات بتاتا رہتا ہوں نا کہ اگر سمندر کی تجارت نہ ہوتی، انسان کے لیے رزق، کتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے، اور دوسری بات یہ کہ چیزوں کا حصول کتنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ خشکی کے ذریعے ٹریولنگ کرنے میں انسان کا خرچہ زیادہ آتا ہے، سمندر کے ذریعے ٹریولنگ کرنا بہت سستا پڑتا ہے، تو لہذا اس میں تجارت بھی سستے میں، یعنی چیزوں کے ریٹ بھی مناسب رہتے ہیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے صبر کرتے ہیں بہت زیادہ اور شکر کرتے ہیں۔ صبر شکر اس لیے کہا کہ جب آپ صبر کر کے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو حق کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت میں صبر نہیں ہے تو آپ ان چیزوں میں غور ہی نہیں کرتے، آپ کھانے پینے میں عیاشی میں لگے رہو گے۔ کون ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا؟ کون ہے جس نے ہمارے لیے تجارت کو آسان کیا؟ کون ہے جس کے فضل سے ہم یہاں سے نعمتیں اٹھا کے دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں؟ چاول یہاں سے وہاں جا رہا ہے، گندم وہاں سے یہاں آ رہا ہے۔ آپ دیکھو سمندر میں ایک عجیب ہی تجارت ہو رہی ہے، پورٹ پہ جا کے دیکھو، ایک عجیب ہی اللہ کی قدرت کا منظر نظر آتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جہاز آ کے لگ رہے ہوتے ہیں پورٹ پہ، اور کہاں سے گندم کے پورے کنٹینر بھر کے آ رہے ہوتے ہیں، چاول کے کنٹینر بھر کے آ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے اتنی چیزیں جا رہی ہیں، گاڑیاں بھر کے آ رہی ہوتی ہیں، ایسے کھلونوں کی طرح رکھی ہوئی ہوتی ہیں جہازوں میں۔ تو جس کی طبیعت میں صبر ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کے بارے میں غور کرتا ہے، اس کے لیے تو نشانیاں ہیں۔ اور جو خواہشات کے غلام ہیں، ان کی طبیعت میں شکر ہی نہیں ہے، تو خواہشات کے غلاموں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ تجارت تو کرتے رہیں گے، اس سے اللہ کے وجود اور اللہ کے خالق اور محسن ہونے کا ان کو استحضار ہی نہیں ہوگا، اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی۔ آگے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کی ایک اور تمہیں نشانی نظر آتی ہے، جب تمہیں موجیں گھیر لیتی ہیں، كَالظُّلَلِ سائبانوں کی طرح، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مشرکین اپنے بتوں کو اس وقت بھول جاتے ہیں، لات منات عزا وغیرہ سب کو بھول کے صرف ایک اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کے لیے پکار کو، دعا کو خالص کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں کچھ لوگ معتدل ہوتے ہیں، زیادہ تر تو بگڑ ہی جاتے ہیں، دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم نے اب توحید پر قائم رہنا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ بھی اسی طرح ایمان لے کر آئے کہ جب مکہ فتح ہوا تھا نا تو وہ فرار ہو گئے۔ جب فرار ہوئے تو موجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، سمندر کے راستے سے فرار ہوئے تھے وہ، تو چاروں طرف سے موجوں نے گھیر لیا، تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو نے مجھے نجات دی تو میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ ان کو نجات مل گئی اور وہ الحمدللہ توحید پر قائم رہے اور اسلام قبول کیا انہوں نے۔ لیکن یہ آیت حضرت اکرمہ کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ آیت تو مکی صورتوں میں سے، لیکن اس کا مصداق حضرت اکرمہ بھی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، ہماری یہ نشانیوں کا انکار نہیں کرتے، إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، مگر ہر بدعہد اور ناشکرا۔ جو ناشکرا ہوگا اور بدعہد ہوگا، زبان کا پکا نہیں ہوگا، منافق کی نشانی ہے نا، عہد شکنی، یعنی جو بول رہے ہیں اس کے خلاف چلنا، تو
تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور جو کردار کے ایک نمبر ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات کا اعتراف کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اب اللہ تعالیٰ سورت کو ختم فرما رہے ہیں ایک حکم کے ساتھ۔ وہ حکم یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ وخشوا یوما لا یجزی، اور اس دن سے ڈرو جس دن لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن باپ اپنی اولاد کی طرف سے جزا نہیں دے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا باپ کوئی فدیہ دے کے اپنی اولاد کو عذاب سے بچا لے۔ ولا مولود، اور نہ ہی بچہ ہوا جاز عن والدہ شیئا، وہ اپنے والد کی طرف سے کوئی جزا دے دے، بدلہ دے دے، جس کا جرم ہوگا اسی کو سزا ملے گی، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت آ کے رہے گی، حساب و کتاب ہوگا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دو چیزیں تمہیں اللہ سے غافل کر سکتی ہیں، ایک دنیا کی چمک دھمک اور ایک شیطان۔ دنیا کی چمک دھمک تو ایسی ہے جس کی طرف انسان کا نفس مائل ہوتا ہے، گاڑیاں، بنگلے اور لوگوں کی عیاشی دیکھ کے تمہارا دل چاہے گا تم خدا کو ناراض کر دو، عیاشی میں پڑ جاؤ، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس دنیاوی زندگی یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ مسافر خانہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہی مطلب ہے دھوکے کا، کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اپنے سے پہلوں کو دیکھا کرو، کتنے بڑے بڑے عیاش لوگ دنیا میں آئے، ختم، ایک دفعہ مرتے ہیں تو بس واپسی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کی زندگی کو دو ٹکے کا ہی نہیں قرار دیتے۔ تو چونکہ یہ انسان کو اللہ سے غافل کر سکتی ہے، نماز سے روکے گی، زکوٰۃ سے، صدقہ خیرات سے، اور زنا سے اور شراب سے اور اخلاقی برائیوں سے، یہ دنیا تمہیں جو ہے شریعت جب روکے گی تو یہ دنیا اس کی طرف مائل کرے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں غافل نہ کر دے، دھوکہ نہ دے دے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکہ دینے والا بھی تمہیں اللہ سے دھوکہ نہ دے دے اللہ کے بارے میں۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان میں نے بار بار بتاتا ہوں کہ وہ کیسے گمراہ کرتا ہے، برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے۔ جو کام آج کی مغربی طاقتیں کر رہی ہیں نا، جو کفریہ طاقتیں کر رہی ہیں کہ رائٹس کے نام پہ برے کام کو اچھائی کا لیبل لگا دینا، عورت کو فحاشی کی طرف مائل کرنا، اس پہ لیبل لگانا عورت کی آزادی۔ شیطان سیم یہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو شیطان بعد میں یعنی آپ کو امید دلاتا بھی توبہ کر لینا، لہذا کر لو ابھی گناہ، تو توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہر طرح سے جو ہے نا، یعنی دلائل کے انبار لگا کے، جھوٹے دلائل کے انبار لگا کے شیطان انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس سے تم ہوشیار رہنا، یہ تمہیں یہ دھوکہ دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام۔ اب جب قیامت کی بات آتی ہے تو ایک ہی سوال ہوگا، قیامت آئے گی کب؟ تو اللہ نے فرمایا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لہذا اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس لیے ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی وہی برساتا ہے، یعنی اسی کے پاس علم ہے بارش کا، یہاں یہ مطلب ہوگا، جب وہ چاہتا ہے برس جاتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے ما فی الارحام، عورت کے رحم میں کیا ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مرد ہے یا عورت، یہ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کل وہ کیا کرے گا، یعنی کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل وہ کیا کرنے والا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کس جگہ پر اس کی موت واقع ہونے والی ہے، کس زمین میں وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا بھی ہے، باخبر بھی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک قیامت کا علم، دوسرا بارش، تیسرا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، چوتھا کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا آپ کیا کرنے والے ہیں، اور 5واں آپ کی موت کہاں واقع ہوگی۔